السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خرید و فروخت کے مسائل، آج ہم تیسرا سبق سننے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم جانیں گے بیع میں خیار کا حکم۔ کیا مطلب؟ خرید و فروخت کے وقت ایک آدمی خریدنے والا، دوسرا آدمی بیچنے والا، ان دونوں کے بیچ اس خریدی کو یا اس بیع کو برقرار رکھنے یا منسوخ کرنے کا جو اختیاری حق ہے، کن کن صورتوں میں ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم 6 باتیں جاننے والے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے خرید و فروخت کے معاملات کو انجام دیجیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، خیار المجلس۔ جب تک بائع یعنی بیچنے والا اور مشتری یعنی خریدنے والا مجلس عقد میں موجود ہوں، مجلس عقد یعنی جس جگہ وہ خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے، جب تک اسی جگہ وہ موجود ہوں اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کو اس بیع کو برقرار رکھنے یا اسے منسوخ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ خرید و فروخت کرنے والے دونوں فریقوں کو اختیار ہے، جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں اس مجلس سے، تب تک اختیار ہے۔ چاہے تو کاروبار کو کنٹینیو کر لیں، خریدنے والا چیز لے لے، بیچنے والا قیمت لے لے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو ہمیں اپنی ہر تجارت میں، ہر خرید و فروخت میں اس کا خیال کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر وہ دونوں سچ بولیں، خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی، اور عیب و صفت بیان کر دیں، کچھ چھپائے نہیں، صاف بیان کر دیں اور سچ بولیں، تو ان کی بیع میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے برکت اس میں اترتی ہے۔ اور اگر وہ عیب و صفت چھپائیں اور جھوٹ بولیں، تو ان کی بیع کی برکت مٹا دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو ہمیشہ ہر خریدنے والا، ہر بیچنے والا ذہن میں رکھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 2110 اور صحیح مسلم 1532۔ اس حدیث کے اندر بیچنے والا اپنے سامان کا کچھ بھی عیب ہے تو وہ بتائے، سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن خریدنے والا کیا چھپاتا ہے؟ بہت سی دفعہ خریدنے والے نوٹ صحیح نہ رہیں تو نوٹوں کے بیچ میں ملا کر دے دیتے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہ چلے اور وہ لے لے، ہے نا؟ اور بعض لوگ تو اوریجنل نوٹوں کے بیچ میں ڈپلیکیٹ نوٹ دے دیتے ہیں، اور بھی کوئی دوسری شکل ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آنے کے لیے 1-2 چھوٹی مثالیں دی گئی۔ یہ تھا کیا؟ نمبر 1، خیار المجلس۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں خیار الشرط۔ کیا مطلب؟ جب خرید و فروخت کرنے والوں میں سے کوئی ایک خیار کے لیے ایک متعین مدت کی شرط لگا دے اور دونوں اس پر اتفاق کر لیں، تو ان دونوں کو اس وقت تک اختیار ہوگا جب تک وہ مدت گزر نہ جائے، پھر اس کے بعد بیع پختہ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر خریدنے والا، بیچنے والا دونوں آپس میں یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، میں یہ سامان خرید رہا ہوں تو 3 دن تک میں دیکھوں گا، اگر صحیح رہا تو اچھی بات ہے، نہیں تو آگے واپس کروں گا۔ اور بیچنے والا کہے ٹھیک ہے، تو دونوں اپنی ایک شرط جو انہوں نے طے کر لی ہے
ان دونوں پر اتفاق بھی انہوں نے کر لیا تو تب تک وہ اختیار ان کو باقی رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی طے کردہ شرطوں پر قائم رہتے ہیں. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے 3594. اب 3 نمبر، تیسرا اختیار کیا ہے؟ خیار الغبن. کیا مطلب اس کا؟ جب ان میں سے کوئی ایک خریدار اور بیچنے والا، جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو بڑا دھوکہ دے اس طرح کہ غبن کی مقدار 1/3 یا اس سے زیادہ ہو جائے. اس کی ایک مثال دے رہے ہیں. مثلا بیچنے والا خریدار کو ایسی چیز 15 یا 20 میں بیچ دے جو 10 کی ہو، تو ایسی صورت میں مشتری یعنی خریدار کو بیع منسوخ کرنے یا معلوم قیمت یعنی بازار کی جو اصل قیمت ہوتی ہے اس قیمت پر لینے کا اختیار ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا تھا جسے عقل کی کمزوری کی وجہ سے خریداری میں دھوکہ دے دیا جاتا تھا. کیا آپ نے فرمایا اذا بایعت فقل لا خلابہ، جس سے بھی تم بیع کرو، سودا کرو تو کہہ دو کہ لا خلابہ، مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2117، صحیح مسلم 1533. اب یہاں لا خلابہ کا کیا مطلب؟ یعنی کوئی دھوکہ نہ ہو. چنانچہ جب یہ ظاہر ہو جائے کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے تو وہ دھوکہ دینے والے کی طرف رجوع کرے گا تاکہ وہ زائد وصول کی گئی رقم واپس کر دے یا پھر وہ بیع منسوخ کر دے. 3 اختیارات کو جان چکے ہیں نا، خیار المجلس، خیار الشرط اور خیار الغبن. اب چوتھا ہے خیار التدلیس. کیا مطلب؟ جب بائع مبیع میں تدلیس کرے. کیا مطلب؟ بیچنے والا اس چیز کے اندر جو بیچی جا رہی ہے تدلیس کرے. یعنی تدلیس یہ ایک خاص مفہوم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کا جو اچھا رخ ہے وہ ظاہر کر دے اور برے رخ کو چھپا لے، یا اس کی خوبی کو دکھائے اور اس کی خرابی کو چھپائے. اور اسی طرح تدلیس میں آتا ہے گائے، بکری، اونٹ وغیرہ دودھ دینے والے جو جانور ہیں ان کا دودھ ان کے تھنوں میں روک رکھے 1 دن 2 دن، تاکہ جب بیچنے کے وقت میں خریدار کو زیادہ دودھ والا محسوس ہو، جا کر وہ پہلی بار نکالے تو اسے زیادہ دودھ نکلے. تو یہ جو تدلیس، اس طرح کا دھوکہ پن جب خریدار کو پتہ چل جائے تو پھر بیع منسوخ کرنے یا اس کو برقرار رکھنے کا اختیار حاصل ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسر الابل والغنم، تم اونٹنیوں اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہ روکو. جس نے ایسا جانور خریدا تو اسے 2 میں سے بہتر صورت کا اختیار ہے. فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتربها. دودھ دہنے کے بعد جب اس کو پتا چل گیا کہ یہ دھوکہ ہوا ہے تو اسے دونوں میں سے ایک اختیار حاصل ہے. انشاء امسک و انشاء ردها وصاع تمر. اگر چاہے تو اسے رکھ لے، یعنی وہ جانور کو اپنے پاس رکھ لے، اور اگر چاہے تو اسے واپس کر دے اور ساتھ میں 1 صاع کھجور ادا کر دے. 1 صاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک ناپنے کا آلہ ہے. ناپنے کا آلہ، مثال کے طور پر یہ بوتل مثال 200 ملی گرام اس کے اندر پانی آتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر چاول ڈالیں تو کوئی ضروری نہیں 200 ملی گرام ہو، اس لیے کہ چاول وغیرہ یہ وزن میں ہوتے ہیں.
ہے نا. تو اس وقت جو سا استعمال ہوتا تھا، اگر اس میں آج کل کے ہمارے چاول ڈالے جائیں تو 2.5 کلو 2 کلو 600 گرام کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں وہ. لیکن اگر وہی کھجور ڈالے جائیں تو اس سے زیادہ وزن بن سکتا ہے. کوئی ہلکی چیز ڈالی جائے، یعنی مثال کے طور پر ہم جو مرمرے یا مڑی کہتے ہیں، دھان سے بنتے ہیں، ان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، شاید 1 سا کے اندر 1 کلو بھی نہ آئے وزن کے اعتبار سے دیکھیں تو، ہے نا. تو بہرحال 1 سا یہ کہا گیا ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے مناسب کچھ دے دیا جائے. یہ حدیث جو اونٹ اور دودھ وغیرہ کے، اونٹ یا گائے کے دودھ سے متعلق ہم نے پڑھی ہے، حدیث نمبر 2148 صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں 1515. اب آئیے 5واں خیار، خیار العیب. جب مبیع یعنی وہ چیز جو بیچی گئی اس میں ایسا عیب پایا جائے جو اس کی قیمت کو کم کر دیتا ہو اور مشتری کو اس کا علم نہ ہو اور نہ ہی وہ سودا طے کرتے وقت اس پر راضی ہوا ہو، تو ایسی صورت میں مشتری کو بیع برقرار رکھنے یا منسوخ کرنے کا اختیار ہے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بینہ له. کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی ایسی چیز بیچے جس میں عیب ہو، مگر یہ کہ وہ اسے اس کے سامنے بیان کر دے، اس عیب کو واضح کر دے. ابن ماجہ کی حدیث 2246 حدیث نمبر، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 101. اور اب ہم درس کے آخر میں پہنچتے ہوئے چھٹی جو چیز ہے خیار میں، اختیار میں، وہ ہے خیار الخلاف، اور زیادہ درست بات جیسے علماء کہتے ہیں خیار الاختلاف. کیا مطلب؟ جب بائع بیچنے والا اور مشتری خریدنے والا قیمت کی مقدار یا سامان کی صفت میں اختلاف کر لیں، قیمت میں یا سامان کی صفت اس میں اختلاف کر لیں اور کسی کے پاس ثبوت نہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے سامنے اپنے دعوے پر قسم اٹھائے گا، حلف. پھر ان دونوں کو بیع برقرار رکھنے یا منسوخ کرنے کا اختیار ہوگا. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اذا اختلف البیعان وليس بينهما بینہ فهو ما يقول رب السلعة او يتدارکان. جب خرید و فروخت کرنے والے اختلاف کریں اور سامان اپنی جگہ موجود ہو اور ان میں سے کسی کے پاس گواہ نہ ہو، تو بات سامان کے مالک کی معتبر ہوگی یا دونوں بیع ختم کر دیں گے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں اپنے اپنے قول پر قسم اٹھائیں گے، اپنے اپنے قول پر قسم اٹھائیں گے. ابو داؤد کی حدیث ہے 3511، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس طرح سے اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے سبق میں ہم نے خرید و فروخت میں خریدنے والے بیچنے والے کے بیچ میں اس بیع کو برقرار رکھنے یا منسوخ کرنے کے 6 اختیارات کے بارے میں پڑھا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے سارے کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا چوتھا سبق سننا نہ بھولیں. اللہ آپ کے علم میں برکت دے، حسن عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.